ایران اور امریکہ ایک زمانے میں اتحادی تھے اور آج دشمن ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ تعلقات اس نہج پر پہنچے کیسے؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور ان نقطوں کو جوڑنا ہوگا جنہوں نے آج کی اس حقیقت کو شکل دی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے نا جس کا جواب سمجھنا آج کی عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کی کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک ایسی تاریخی پہیلی ہے جس کے سارے ٹکڑے ماضی میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو چلیں ان ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں۔ اچھا، اس دشمنی کی گہرائی کا اندازہ صرف ایک حقیقت سے لگا لیں۔ سن 1980 سے آج تک، یعنی 40 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، امریکہ اور ایران کے بیچ کوئی بھی براہ راست سفارتی رابطہ نہیں ہے۔ سوچئے، ایک پوری نسل گزر گئی اس خاموشی میں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ بگڑا کب اور کیسے؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے موڑ پر لے جاتا ہے۔ سال تھا 1979 اور واقعہ تھا ایران کا اسلامی انقلاب۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک زلزلہ تھا جس نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دیں۔ اور یہ تبدیلی اتنی تیزی سے آئی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ ذرا ترتیب دیکھیے۔ جنوری 1979 شاہ، جو امریکہ کا سب سے قریبی دوست تھا، ملک سے فرار ہو گیا۔ صرف ایک مہینے بعد فروری میں آیت اللہ خمینی کئی دہائیوں کی جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئے، اور پھر اسی سال نومبر میں طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، اور یوں یرغمالیوں کا وہ بحران شروع ہوا جو اگلے 444 دن تک دنیا کی سانسیں روکے رہا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہی واقعہ لیکن دو بالکل الگ کہانیاں۔ امریکہ کے لیے یہ سیدھا قانون کی دھجیاں اڑانے والا ایک وحشیانہ قدم تھا، اسلامی انتہا پسندی کا مظاہرہ۔ لیکن دوسری طرف ایرانیوں کے لیے یہ اپنی خود مختاری کی جنگ تھی، ایک بڑی دھونس جمانے والی طاقت کے خلاف جدوجہد۔ اور یہی دو بیانیے ہیں جو آج تک ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ لیکن آخر عوام میں شاہ کے خلاف اتنی نفرت تھی کیوں؟ مطلب اتنا بڑا انقلاب کھڑا کیسے ہو گیا؟ اس کی جڑیں ہمیں شاہ کے دور حکومت اور اس کے ماڈرنائزیشن کے منصوبے میں ملتی ہیں۔ دیکھیں، شاہ محمد رضا پہلوی کا ایک ہی خواب تھا، ایران کو جلد از جلد ایک مغربی ملک بنا دینا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک کے بعد ایک اصلاحات کی۔ ایک مرکزی حکومت بنائی، پورے ایران میں ریلوے لائن بچھائی، مغربی لباس کو عام کیا، یہاں تک کہ خواتین کے پردہ کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اور یہی نہیں، تعلیم اور عدالتوں کو بھی سیکولر کر دیا، جس سے مذہبی طبقے کا اثر و رسوخ بالکل ختم ہونے لگا۔ لیکن اس ظاہری ترقی کی ایک تاریخی قیمت بھی تھی۔ شاہ امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی بن گئے، جس کے بدلے میں انہیں بے تحاشا فوجی امداد ملتی تھی۔ اور اسی دوران امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے انہوں نے ایک بدنام زمانہ خفیہ پولیس بنائی، سواق۔ سواق کا صرف ایک کام تھا، شاہ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو بے دردی سے کچل دینا۔ اور اسی ظلم نے مذہبی لوگوں اور لبرل دانشوروں سب کو شاہ کا دشمن بنا دیا۔ لیکن ایرانی عوام کے دل میں مغرب کے خلاف جو شک ہے نا، خاص طور پر امریکہ کے لیے، اس کی جڑیں 1979 کے انقلاب سے بھی کہیں زیادہ گہری ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی میں اور پیچھے جانا پڑے گا، سیدھا 1953 میں، جب تیل پر ایک بہت بڑی گیم ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ 1951 میں ایران میں جمہوریت آئی اور عوام نے محمد مصدق کو اپنا وزیر اعظم چن لیا۔ مصدق نے آتے ہی ایک ایسا انقلابی قدم اٹھایا جس نے دنیا بھر کی طاقتوں میں کھلبلی مچا دی۔ انہوں نے ایران کی تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا، وہ صنعت جسے تب تک ایک برطانوی کمپنی پوری طرح کنٹرول کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ فیصلہ امریکہ اور برطانیہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ ان کو اپنا منافع اور اپنا کنٹرول دونوں ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آئے۔ تو CIA اور برطانوی ایجنسی MI6 نے مل کر ایک خفیہ پلان بنایا، آپریشن ایجیکس۔ اس پلان کے تحت مصدق کی جمہوری حکومت گرا دی گئی اور شاہ کو واپس تخت پر بٹھا کر مکمل بادشاہ بنا دیا گیا۔ آج تک بہت سی ایرانی اس واقعے کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان سیاسی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان سب کے پیچھے ایران کی ہزاروں سال پرانی تاریخ اور تہذیب ہے، جو اس قوم کی سوچ کی بنیاد ہے۔ ایران، جس کا مطلب ہے آریوں کی سرزمین، مغرب میں اسے فارس یا پرجا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی مسلسل چلنے والی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔
اس کی جڑیں تو تاریخ کی پہلی گلوبل سپر پاور یعنی اخیمنیڈ سلطنت تک جاتی ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تاریخ بہت گہری ہے، اور اس کی تاریخ پر اس کے جغرافیے کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایران کو دیکھیں تو یہ قدرتی قلعے جیسا ہے، ایک طرف زاکروس کے پہاڑ، دوسری طرف البرز کے۔ انہی بلند و بالا پہاڑوں نے اسے ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رکھا، اور شاید اسی وجہ سے یہ اپنی منفرد ثقافت اور شناخت ہزاروں سالوں سے بچائے ہوئے ہے۔ اس لمبی تعریف نے ایرانی قوم کی سوچ میں 3 خاص باتیں پیدا کی ہیں۔ پہلی چیز ہے ریزیلینس، یعنی ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانے کی صلاحیت۔ یونانی آئے، منگول آئے، سب کے بعد یہ قوم پھر کھڑی ہوئی۔ دوسری چیز غیر ملکی طاقتوں پر شدید عدم اعتماد، جس کی وجہ وہی 1953 کا واقعہ اور پرانی برطانوی اور روسی مداخلتیں ہیں۔ اور تیسری ہے ان کی الگ شیعہ شناخت، جو انہیں اپنے ارد گرد کے سنی ممالک سے بالکل مختلف بناتی ہے۔ تو چلیں اب ان تمام تاریخی دھاگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی آج کے حال پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آج ایران اور مغرب کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی پوری عمارت صرف 2 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا 1953 کا CIA کا کروایا ہوا تختہ پلٹنا، اور دوسرا 1979 کا اسلامی انقلاب۔ یہ صرف تاریخ کی کتابوں کے واقعات نہیں ہیں، یہ ایرانی قوم کی اجتماعی یادداشت کا حصہ ہیں، اور ان کا اثر آج بھی ہر فیصلے میں نظر آتا ہے۔ اور یہ کہانی آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ 1995 میں امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ پھر 2015 میں ایک امید کی کرن نظر آئی جب جوہری معاہدہ ہوا، لیکن صرف 3 سال بعد 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے ہی باہر نکل گیا اور پابندیاں پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئیں۔ یہ دباؤ، مذاکرات اور پھر بداعتمادی کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے، اور اس کی وجہ وہی گہری تاریخی دراڑ ہے۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، اگر تاریخ ماضی کا نقشہ ہوتی ہے تو ایران اور امریکہ کے تعلقات کا یہ نقشہ ہمیں مستقبل کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ شاید آگے کا راستہ وہیں سے نکلے گا اگر ہم پیچھے مڑ کر ان راستوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں جو ہمیں آج یہاں تک لے کر آئے ہیں۔